جی علی بھائی، لاسٹ کوشچن ہے علی بھائی، ایک مفتی صاحب المصنف ابن ابی شیبہ کی وہ والی حدیث جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر خوارجی کے پیچھے نماز پڑھنے والی حدیث کو ضعیف بتا رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے بھائی اس حدیث کے اوپر شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اپنے مقالات کی پہلی جلد میں عبداللہ ابن عمر کے اوپر مضمون لکھا ہے، اس میں انہوں نے حدیث لی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے، یہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ہے اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہوا ہے۔ بحمد تعالیٰ میں نے مرزا جیلمی کو ایک علمی چیلنج دیا تھا کہ مرزا جیلمی 12 مرتبہ اپنے کئی لیکچرز اور بیانات میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت پیش کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ چیلنج کیا تھا مرزا جیلمی کو کہ مرزا صاحب یہ روایت اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہے، بلکہ تمہارے زبانی یہ روایت جعلی ہے، اس کو صحیح ثابت کرو، اور ٹائم قیامت تک ہے، اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور اس میں 2 بڑی علتیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ یونس بن عبید طبقہ ثالثہ تیسرے طبقے کے مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور دوسری بڑی علت اس میں یہ ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا سرے سے ثابت نہیں۔ اس پر میں نے اجلہ ائمہ محدثین کے حوالہ جات پیش کیے، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابو حاتم، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان اجلہ 7 ائمہ کے میں نے کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے میں نے ثابت کیا تھا، حوالہ جات دیے تھے کہ یہ تمام ائمہ کی تصریحات موجود ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سنا سرے سے ثابت نہیں ہے۔ جب یہ روایت منقطع ہے، روایت ضعیف ہے، جعلی روایت ہے، تو کس منہ سے اس کو پیش کرتے ہو؟ ابھی دوبارہ نیا کلپ چڑھا دیا ہے اور اسی روایت کو پھر دوبارہ لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خشبیہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ روایت جعلی ہے، اس کو صحیح ثابت کرو۔ اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیٹھا تو اندھا مقلد ہو کے، اندھا بلائنڈ فالوور ہو کے یہ ثبوت دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ اس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے۔ پہلے تو یہ جواب دیا کہ یہ روایت ٹھیک ہے، یعنی نہ صحیح لذاتی ہی، نہ صحیح لغیرہ ہی، نہ حسن لذاتی، نہ حسن لغیرہ ہی، یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر جواب دیا کہ چونکہ اس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس کی جو علت ہے اس کو دور نہیں کر سکا۔ جو چیلنج تھا کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سنا ثابت کرو، تو چیلنج تو یہ تھا، اس کا جواب دے نہیں سکا، کہتا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ اور جو شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے وہ کس بنیاد پہ سیکھا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ طبقات الکبریٰ میں بھی ہے، طبقات الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ للبیہقی میں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں یہ روایت موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں، تمام کتابوں میں یہی سند موجود ہے، یونس بن عبید عن نافع، یونس بن عبید ان کے ساتھ نافع سے حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث ہونا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ روایت جعلی ہے، ضعیف ہے۔ مانو کہ یہ ضعیف ہے اور میں ضعیف اور جعلی حدیث بیان کرتا رہوں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنا ہٹ درم ہے، یوٹر لیتا جا رہا ہے، پینترے بدلتا جا رہا ہے، کبھی کسی کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی کا سہارا لیتا ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا، شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہہ دیا تو علت دور کی ہے، کہیں سما کی تصریح یا تحدیث کی صراحت بیان کی ہے؟ نہیں کی ہے، تو پھر اندھے مقلد ہو کے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ شیخ زبیر صاحب نے اس کو صحیح کہہ دیا، جبکہ یہ روایت کے اندر دونوں علتیں موجود ہیں، یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے۔ اور پھر میں نے ثابت کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا خود رویہ بدعتیوں اور بد مذہبوں کے بارے میں آپ صحیح احادیث سے دیکھ لیں، ان کے رویے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اور مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نماز وہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جامع ترمذی میں 2152 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس کو سلام کا جواب نہ دینا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص بدعتی ہو چکا ہے، وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے، بدعقیدہ ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر تو بدعقیدہ، بدعتی اور گمراہ شخص کو سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں ہیں، تو وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث کے اوپر تعلیق کر امام بخاری رحمۃ اللہ ان سے یہ روایت لے کے ہے کہ عبداللہ بن عمر
خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ اور پھر صحیح بخاری میں 6932 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ خوارج وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ اور خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے پیچھے جو مکفر المسلمین ہوں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہوں، صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہوں، مولا علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہوں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور خود ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ بدعتی سے سلام لینے کے اور سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ روایت جو ہے وہ روایتاً اور درایتاً دونوں طریقے سے مردود روایت ہے، یہ ہرگز صحیح روایت نہیں ہے۔ اب مرزا کو تو چاہیے تھا یا تو میرے اس چیلنج کا جواب دیتا جو میں نے اس کو ٹائم قیامت تک دیا ہوتا کہ یونس بن عبید کی نافع سے حدیث سنا ثابت کرو، نہیں ثابت کر سکا، جواب دینا چاہیے تھا، یا پھر یہ مانے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ان دو بڑی علتوں کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن نہیں مان رہا۔ ہٹ درمی کی اور ضد کی یہ حالت ہے کہ پھر وہ جناب اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر اب یہ جواب دے رہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ روایت تو بڑی چھوٹی ہے، یہ روایت تو بڑی چھوٹی ہے، ہمارے پاس اس کی اصل جو ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، ہمارے پاس حضرت عثمان کا فتویٰ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پیش کرنے کے لیے اس نے پھر اس کو پیش کیا اور کہتا ہے میرے پاس یہ اصل ہے۔ بھئی اگر تمہارے پاس یہ اصل ہے تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اصل ہے۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ آخر میں دیتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ بیان کرتا ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ بدعتی ہے، بدعتی کے بارے میں صحیح بخاری میں 1870 نمبر حدیث ہے کہ بدعتی وہ شخص جس نے مدینہ میں بدعت اختیار کی یا مدینہ شریف میں کسی بدعتی کو جگہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی 1870 نمبر حدیث بیان کر رہی ہے کہ بدعتی کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اور یہ مرزا کا دوسرا بابا ہے ناصر الدین البانی، اس نے یہ تحکیم کی ہے الترغیب والترہیب، امام منذری کی کتاب کی صحیح الترغیب والترہیب، اس میں روایت نمبر 53 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت، اللہ رب العزت انکار فرماتا ہے کہ اللہ کسی بدعتی کے عمل کو قبول کرے حتی یدع بدعتہ، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جب تک وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا بدعتی کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ الترغیب والترہیب سے بھی اور صحیح بخاری کی 1870 نمبر حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بدعتی کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب احادیث کو سنتے جائیں۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد میں 481 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کی امامت کروائی، ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلۃ، اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ اکرام کو بتایا اور فرمایا کہ یہ شخص آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ پھر دوبارہ اس شخص نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام نے روک دیا کہ تم نے ہمیں نماز نہیں پڑھانی کیونکہ حضور علیہ السلام نے تمہارے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس شخص نے جب نبی کریم علیہ السلام سے جا کے پوچھا تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے خود منع کیا تمہارے پیچھے کہ تمہارے پیچھے میرے صحابہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے قبلہ کی طرف تھوک کے تو نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اذیت دی ہے، اس لیے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے سے میں نے خود صحابہ کو منع کیا ہے۔ اب اس حدیث سے مسئلہ کیا مستنبط ہوا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، حضور نے منع فرمایا، حدیث موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس اصل ہے ایسے یعنی گناہگار شخص کے بارے میں یا بدعتی شخص کے بارے میں نماز نہ پڑھنے کے والے سے، وہ ایک دوسری حدیث، ایک تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کی 481، اسی طرح سنن ابی داؤد میں 517 اور 518 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن
वल मुअद्दिन, इमाम ज़ामिन है और मुअज्जिन अमीन है। अब इमाम ज़ामिन है अपने मुक़्तदियों की नमाज का, इससे भी ये मसला फ़ुक़हा ने मुस्तंबत किया कि इमाम वो हो जो खैर वाला हो और सालिहुल अक़ीदा हो और सालिहुल अमल हो। इन अहादीस तय्यबा से ये मसला मुस्तंबत होता है। और अगर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से तुम ज़ईफ़ रवायत पेश करके ये साबित कर रहे हो कि वो खवारिज के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला से एक और रवायत भी है। अगर ज़ईफ़ ही कबूल करनी है तो ये अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इमाम दारक़ुतनी ने अपनी किताब सुनन दारक़ुतनी में 1863 नंबर हदीस बयान की है मरफ़ूअन कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू आइमतकुम खियारकुम, तुम अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं। फ़इन्नहुम वफ़्दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, क्योंकि तुम्हारे इमाम तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारे नुमाइंदे हैं। तो इस हदीस ने बता दिया कि इमाम वो शख्स हो जो बेहतर हो, सालिहुल अक़ीदा हो और सालिहुल अमल हो। अब इस रवायत में एक रावी के ऊपर जरा मौजूद है, रावी कमज़ोर है, लेकिन इस रवायत के दो शवाहिद मौजूद है कुतुब हदीस में। एक तो ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस आ गई, इसके साथ इमाम हाकिम सैयदना मरसद इब्ने अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 5048 नंबर और इमाम तबरानी अल-मुजमुल कबीर लित-तबरानी में रवायत नंबर 17165 लेके आए। सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सर्रकुम अन तुक़बल सलातुकुम, अगर तुम ये पसंद करो कि तुम्हारी नमाज कबूल की जाए, फल या उम्मकुम खियारुकुम, तो तुम्हें वो शख्स नमाज पढ़ाए जो तुम में से बेहतर है, तुम्हारा खैर वाला, तुम्हारा मुत्तकी परहेज़गार, सालिहुल अक़ीदा और सालिहुल अमल शख्स नमाज पढ़ाए। फ़इन्नहुम वफ़्दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन रब्बिकुम, क्योंकि तुम्हारा जो इमाम है वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। ये एक शाहिद मौजूद है सैयदना मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला का। और इसके अलावा सुन्नी इब्न माजा में 1081 नंबर हदीस है सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला से, जो दूसरा शाहिद है सुन्नत दारक़ुतनी में मौजूद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस का। और ये रवायत सुन्नी इब्न माजा में 1081 और सुनन कुबरा बैक़ी में जिल्द 2 सफ़ा 90 और मुस्नद अबद इब्न हुमैद में जिल्द 2 सफ़ा 124, इब्न साकिर में जिल्द 17 सफ़ा नंबर 229, मजमा ज़वाइद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 और तबरानी औस में जिल्द 1 सफ़ा 48 और मुस्नद अबी यअला और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उम्मा फाजिरुन मुमिनन, कोई फाजिर गुनाहगार शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने, इमामत ना करवाए, इल्ला अन यक़हरहु बिसुल्तानिन, मगर ये कि वो मकहूर हो जाए, मगलूब हो जाए किसी बादशाह से, यखाफु सैफहु व सौतहु, कि उसको उस बादशाह और हाकिम वक़्त की तलवार और उसके कोड़े का डर हो। तलवार और कोड़े का डर हो तो तब तो उसके पीछे नमाज पढ़े, वरना कोई फाजिर शख्स किसी मोमिन का इमाम ना बने। ये दूसरा शाहिद है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस का, जैसे कि रिवायत बिहम्द ताला दर्जा हसन को पहुंच जाती है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस जो है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने इमाम उन लोगों को बनाओ जो तुम में से बेहतर लोग हैं, क्योंकि ये इमाम जो है ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान तुम्हारा नुमाइंदा है। तो ये हमारे पास असल मौजूद है। एक तरफ बिदाती की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही नहीं है, ना उसका फ़र्ज़ कबूल है ना उसका नफल कबूल है। और दूसरी तरफ हुक्म है शरीयत का कि तुमने अपना इमाम बनाना है तो बेहतर शख्स को बनाना है। इमाम ज़ामिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ थूकने वाले के पीछे नमाज पढ़ने से सहाबा को मना कर दिया, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से और किबला की तरफ थूकने की वजह से इसने चूँकि अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, लिहाजा इसके पीछे तुमने नमाज नहीं पढ़नी। और फिर इसके साथ एक और रिवायत, एक असर सैयदना वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो बयान करूँगा, क्योंकि मिर्ज़ा ने चैलेंज किया था कि टाइम क़यामत तक है कि किसी सहाबी का आप कोई फतवा बयान कर दें कि किसी सहाबी ने यह कहा हो कि फ़लाँ बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं ये बात कर दूँ क्योंकि ये कहेगा वैसे ही नहीं है। अब जब बात आती है ना अपनी, तो पंजाबी में कहते हैं ना कि मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा थू थू। अब जो अपने हक में रवायत आती है तो कहता है जी मैं तो इसको इसलिए ले आऊँ क्योंकि इसको अलबानी साहब ने सही कहा है,
میں اس کو اس لیے لے آؤں کیونکہ اس کے شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں روایتیں جمع کی ہیں جن کو البانی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے اور جن کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے, تاکہ شیخ زبیر صاحب کو ماننے والے ان کے لیے بھی آ جائیں اور شیخ البانی صاحب کو ماننے والے ان کے لیے بھی آ جائیں. تو ابھی میں ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں المعجم الکبیر طبرانی سے, سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے 17,590 نمبر حدیث ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا قدری کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے, تو فرمایا لا تصلی خلفہ, قدری کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی قدری کے پیچھے نماز پڑھ بیٹھوں تو میں اپنی نماز کو لٹاؤں گا, میں اپنی نماز کا اعادہ کروں گا. یہ فتویٰ ہے سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس روایت کو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ ہبۃ اللہ اللالکائی نے اپنی کتاب میں 1347 نمبر یہ روایت ذکر کی, اور اس کے ایک محقق ہیں, معروف عرب محقق ہیں سید عمران, انہوں نے اس کی تحقیم کی ہے, اور 1347 نمبر روایت کے نیچے لکھا کہ حسن اخرجہ الطبرانی فی الکبیر, کہ طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے, اور اس حدیث کی سند حسن ہے. کس حدیث کی؟ جس میں واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ قدری کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, اگر میں قدری کے پیچھے نماز پڑھ بیٹھوں تو میں اپنی نماز کو لٹاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ گئی, حضور کا فتویٰ بھی آ گیا, صحابی رسول واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی آ گیا. یہ اصل ہے, ہمارے پاس تمام دلائل ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے کیونکہ بدعتی کا عمل قبول نہیں ہے, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے, اور وہ مبغوض ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کو اپنا امام بنانا یہ شریعت کے ہاں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ ان بدعتی اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. جہاں تک رہی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی اور فتوے کی, تو اس سلسلے میں مرزا نے کذب بیانی کی ہے. کہتا ہے ہمارے پاس تو اصل ہے تو عثمان کا فتویٰ ہے جی, چلیں یہ روایت تو بہت چھوٹی روایت ہے, تو عثمان کا فتویٰ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, ہیڈنگ دی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. حالانکہ بالکل یہ جھوٹی بات ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نہیں لکھا کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. وہاں تو لفظ ہے باب و امامت المفتون والمبتدع, مفتون اور بدعتی کی امامت کا بیان لکھا ہے, یعنی باب لکھا ہے, باب, حکم تو کوئی نہیں وہاں لکھا. حکم ہے کا مطلب یہ کہ امام بخاری یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو اور تم باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ ان کی دوسری کتاب خلق و افعال العباد سے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری اپنی اس کتاب کے صفحہ 11 پر یہ فتویٰ دیتے ہیں, ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے. تو اس فتوے کو تم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہو کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہے, یہ ایکسپرٹ کا اوپینین ہے. تو یہ جو باب ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکسپرٹ کا اوپینین ہے. باب محدث کی رائے ہوتی ہے, اللہ رسول کا فرمان نہیں ہوتا. امام بخاری کی وہ رائے ہے باب و امامت المفتون والمبتدع, اور اس رائے میں بھی مرزا نے کذب بیانی کی ہے, اس کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. اس کا معنی کیا بیان کر رہا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے, حالانکہ اس کا یہ معنی بنتا نہیں, غلط معنی کر رہا ہے. بھئی اگر خلق و افعال العباد میں امام بخاری یہ کہیں کہ رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہودی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے ذیک برابر ہے, میں دونوں میں برابر سمجھتا ہوں, اس کو تم ایکسپرٹ کا اوپینین کہہ کے چھوڑ دیتے ہو. بھئی نیکسٹ کویسچن ہے, کیا امام بخاری نے خلق افعال العباد میں رقم 40 میں جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنے کو یہودی عیسائی کے پیچھے پڑھنے جیسا کہا, ان سے سلام نکاح عیادت کرنا ذبیحہ کھانے سے بھی روکا ہے؟ جی واللہ عالم.
کہا ہے یا نہیں کہا، مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے یہ مسائل چاہیے، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ سارے گمراہ کن فرقے آ چکے ہوئے تھے. اگر صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو باقی کے جتنے ائمہ ہیں، چاہے انہوں نے فتویٰ لکھا نہ لکھا، ان کی ذاتی رائے ہے. تو یہ باب جو ہے یہ تو امام بخاری کی رائے ہے، یہ کیسے حجت بن گئی؟ اور پھر باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اس کو ذرا دیکھیں. اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک مفتون کی امامت اور دوسرا بدعاتی کی امامت. اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین چیزیں لے کے آئے ہیں، ایک امام حسن بصری کا قول، دوسرا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اثر، اور تیسرا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث. اب اس باب کو اور ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے، اگر لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر، تو بدعتی کی امامت کا تعلق بنتا ہے امام حسن بصری کے قول کے ساتھ، اور مفتون کی امامت کا تعلق ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے ساتھ. اور اگر یعنی اثر کے ساتھ ہوگا، اب پہلے یہ دیکھیں کہ امام حسن بصری کا جو فتویٰ ہے یا قول ہے وہ امام بخاری نے پیش کیا تو اس کی کوئی سند پیش کی ہے؟ کوئی سند نہیں. بغیر سند کے وہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے، اور امام بخاری اور امام حسن بصری کے درمیان تقریباً کوئی 80-90 سال کا فرق موجود ہے. تو سند کے بغیر تو بات حجت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ اپنی کتاب الموطا میں اپنی بلاغات ذکر کریں تو مرزا کہتا ہے یہ شڑولہ ہے، سند کے بغیر ہے، سند لے کے آئیں. تو یہاں امام بخاری حسن بصری رحمۃ اللہ کا جو قول پیش کر رہے ہیں وہ سند کے بغیر ہے، سند موجود نہیں ہے. تو اب اگر دیکھا جائے لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر، تو بدعتی کی امامت کے ساتھ تعلق ہوگا اس قول کا، اور مفتون کی امامت کے ساتھ تعلق ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اثر کا. اور اگر لف و نشر مرتب کے طریقے پر دیکھا جائے ترتیب کے ساتھ، تو پھر مفتون کی امامت کا تعلق ہوگا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے ساتھ، اور بدعتی کی امامت کا تعلق ہوگا حدیث مرفوع کے ساتھ. اب وہ سمجھیں حدیث مرفوع کیا ہے. حدیث مرفوع میں یہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمع و اطیع، تم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، چاہے تمہارے اوپر کوئی چھوٹے سر والا، جس کا اتنا چھوٹا سر ہو جیسے کشمش یعنی منقع ہوتا ہے، منقع کی طرح چھوٹا سر بھی کسی حبشی کا ہو، ایسا حبشی تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اس کی بات سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اب اس حدیث کا تعلق ہے مبتدی کی امامت کے ساتھ، اور امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت صغرا اور امامت کبرا. جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کی پوری حکمرانی ہے اور حکومت جس کو کہتے ہیں حکمران یا فرمان روا ہونا، اس کو امامت کبرا کہتے ہیں. اب اس حدیث کا تعلق امامت کبرا کے ساتھ ہے کہ کوئی بندہ چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ چھوٹے سر والا، وہ تمہارے اوپر زبردستی حکمران بن کے بیٹھ جائے تو تم نے نافرمانی نہیں کرنی، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب اس حدیث سے محدثین نے یہ رزلٹ نکالا کہ چونکہ حبشی جو ہے وہ غلام ہوگا اور ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، غلام ان پڑھ جاہل ہونے کی وجہ سے وہ کئی معصیت اور بدعتوں کو ارتکاب کرے گا، لیکن چونکہ وہ تغلب کے طور پر مسلمانوں کا حکمران بن کے بیٹھ گیا ہے تو ایسے حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے نافرمانی کر کے انتشار نہیں پھیلانا. اب وہ مبتدی کی امامت کا تعلق امامت کبرا اور اس حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جہاں مفتون کی امامت کا تعلق ہے. اب اس حدیث کی طرف آ جائیں اور اس اثر کی طرف جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے. اس اثر میں جو کہ 695 نمبر روایت کا نمبر ہے، اس میں موجود ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار بھی اور خیار دونوں طرح اس کا ضبط ملتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تعلق والے رشتہ دار تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی سے اس وقت پوچھا جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں محصور تھے، ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کہ حضور آپ امام عامہ ہیں، مسلمانوں کی جمعیت کی آپ امام ہیں، اور اس وقت مسجد نبوی میں امام فتنہ نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا ہم تو اس میں حرج محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی. اب یہاں مرزا نے کیا کیا؟ مرزا نے یہاں جھوٹ بولا
اور یہ کہا کہ حضرت عثمان سے یہ پوچھا گیا کہ بدعتی اور باغی نماز پڑھا رہا ہے، جبکہ یہاں بدعتی اور باغی کے الفاظ موجود نہیں ہیں، امام و فتنہ کے الفاظ ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ امام و فتنہ کہتا باغی اور بدعتی نماز پڑھا رہا ہے، ایک طرف یہ کہتا کہ باغی اور بدعتی نماز پڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑے تھے اور جنہوں نے محاصرہ کیا تھا وہ صحابہ کرام تھے جی، وہ صحابہ ہی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام بخاری ان صحابہ کو باغی اور بدعتی ثابت کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان ان صحابہ کو باغی اور بدعتی سمجھتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باغی اور بدعتی تھے، جبکہ حدیث میں اور روایت کے اندر کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں، امام و فتنہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اب یہ سمجھیں کہ اس روایت کے اندر جو امام الفتنہ کے الفاظ ہیں، شارحین نے اس کی تشریح کی ہے، اے امام و وقت الفتنہ تے، یعنی وہ امام ہے جو فتنے کے وقت نماز پڑھا رہا ہے۔ اور وہ امام کون تھا جو اس وقت فتنے کے وقت مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہا تھا؟ اس روایت کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ کے دادا استاذ امام عبدالرزاق الصنعانی اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق جس کو کہتے ہیں، اس میں 1991 نمبر، اور امام ابو زید عمر بن شبہ المتوفیٰ 262 ہجری اپنی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ صفحہ 248 پر روایت نمبر 2125 اور 2126 دو روایتیں لے کے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور صحیح سند کے ساتھ امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی میں 5856 نمبر حدیث لے کے آئے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں میں حضرت عثمان کے پاس گیا جس وقت وہ محصور تھے، وعلی بن ابی طالب یصلی للناس، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اور تاریخ مدینہ میں الفاظ موجود ہیں وعلی رضی اللہ عنہ یصلی بالناس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں 1991 میں جو روایت ہے اس میں وعلی یصلی بالناس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اب امام و فتنہ کا معنی یہ ہے امام فی وقت الفتنہ تھی، فتنے کے وقت حضرت عثمان غنی جو امام عامہ تھے وہ نماز نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ مصنف عبدالرزاق میں تاریخ مدینہ المنورہ امام ابن شبہ کی، اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بہقی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے کہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتنے کے وقت مولا علی نماز پڑھا رہے تھے، اور عبید اللہ بن عدی بن خیار نے یہی پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ میں اس بات میں حرج محسوس کرتا ہوں۔ وہ حرج کیوں محسوس کرتے تھے؟ اس لیے کہ چونکہ حق اور اولویت امامت کی وہ امام عامہ کو حاصل ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کا پہلے حق ہے کہ وہ امام بنے اور نماز پڑھائے۔ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے، ہم اس میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مرزا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بدعتی اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم پوچھا گیا، حالانکہ نہ بدعتی کے الفاظ موجود ہیں نہ ہی اس میں باغیوں کے الفاظ موجود ہیں۔ اس میں امام و فتنہ، فتنے کا امام کیا مطلب؟ یعنی امام فی وقت الفتنہ تھے، فتنے کے وقت جو امام ہے وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ اب مرزا کہتا ہے یہ میرا ٹائم قیامت تک ہے، ان کو جی چیلنج ہے، اس کا جواب دیں، حضرت عثمان پہ فتویٰ لگائیں۔ بھئی کیسے لگائیں حضرت عثمان پہ فتویٰ؟ مولا علی نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں نے آپ کے سامنے بحمد تعالیٰ مرفوع احادیث اور موقوف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور روایت آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اصل جو حکم ہے شریعت میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، شریعت طیبہ ایسے بدعتی جو فاسد العقیدہ ہو، فاسد العمل ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اگر اس کی بدعت کفر کی حد تک پہنچ جائے، یعنی بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو جائے، تو پھر اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل اور مردود ہے۔ جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا خلق و افعال العباد سے، وہ فرماتے ہیں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ اچھا، جب بات آتی ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی، کہتا ہے یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ احادیث بھی ڈال دی ہیں جس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہے،
اور وہ احادیث بھی ڈال دی ہیں جس کو شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ اسی لیے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کو البانی صاحب نے صحیح کہا اور زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا، میں نے وہ بھی ڈال دی۔ بعض حدیث جن کو زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہا، البانی صاحب نے ضعیف کہا، میں نے وہ بھی ڈال دی، تاکہ کوئی یہ نہ گلہ کر سکے کہ ہم تو اس والی کو مانتے تھے، آپ نے وہ والی کیوں ڈالی؟ ہم نے دونوں طرح کی ڈال دی، تاکہ جو شیخ زبیر صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی حدیثیں آ جائیں اور جو شیخ البانی صاحب کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی آ جائیں۔ یہاں تو تم نے دونوں ڈال دیں، لیکن جب رفع دین اور نماز کے اوپر تم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے وہاں تمہیں سانپ سونگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترک رفع دین کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے البانی کی تحکیم کے ساتھ سنن نسائی 1026 نمبر حدیث ہے، البانی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ ہے سنن ابی داؤد 848 نمبر حدیث ہے، البانی نے صحیح قرار دیا۔ یہ ہے جامع ترمذی 257 نمبر حدیث ہے، اس کو بھی البانی نے صحیح قرار دیا، جس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ سجدوں کے درمیان، نہ تیسری رکعت کے شروع میں، کسی مقام پہ نہیں، الا فی اول مرہ۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سب جگہ پہ نفی اور ایک جگہ پہ اس بات، تو فرمایا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا الا فی اول مرہ، صرف اور صرف ابتدا میں رفع دین کیا، باقی کسی مقام پہ رفع دین نہیں کیا۔ اس حدیث کو البانی نے سنن نسائی کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، سنن ابی داؤد کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، اور سنن جامع ترمذی کی تحقیق میں بھی صحیح کہا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کے نیچے لکھا بِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر اہل علم صحابہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقامات پہ رفع دین نہیں کرتے۔ تو اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہاں تمہیں سانپ سونگ گیا، یہاں تمہیں یاد نہیں ہے کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے، اپنے نماز والے ریسرچ پیپر میں اس کو ڈالو، کیونکہ البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ میں جی وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں البانی صاحب کی صحیح کہی ہوئی بھی لے آیا ہوں اور شیخ زبیر صاحب کی صحیح کہی ہوئی بھی لے آیا ہوں، تو صرف اپنے مقصد کے لیے وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو کرتا ہے۔ پھر اسی بیان میں یہ کہا جی کہ یہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی کہ قادیانی جو ہے وہ رفع دین کرتے ہیں، کہتا جی کہ جو رفع دین کرتے ہیں ان کے تو قادیانی ہونے کے چانس ہی کوئی نہیں، جو نہیں کرتے ان کے قادیانی ہونے کے چانس ہیں، لہٰذا جو رفع دین کرتا ہے اس کے قادیانی ہونے کے چانسز نہیں ہیں، جو نہیں کرتا اس کے چانسز ہیں، کیونکہ قادیانی بھی ان کے حنفی بھائی ہیں۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو مرزا سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا ہے، یقین جانے میں پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے جن لوگوں نے مانا ہے وہ رفع دین کرنے والے تھے، رفع دین کرنے والے تھے۔ کتنے حوالے پیش کروں؟ مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مرزا نور الدین بہروی، یہ اس کی حیات نور کتاب ہے، اس کے حالات زندگی پہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تقیۃ الایمان کا عاشق تھا اور غیر مقلد وہابی تھا، رفع دین کرنے والا۔ یہ مرزا قادیانی کا دوسرا شاگرد اور مرید ہے ڈاکٹر بشارت احمد، یہ وہابی تھا، غیر مقلد، رفع دین کرنے والا۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جو کہ بہت بڑا وہابیوں کا عالم اور بہت بڑا ان کا نامور مولوی تھا، یہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی وہ بندہ ہے جس نے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت پر اکسایا اور مارا ہے، یہ رفع دین کرنے والا وہابی عالم تھا۔ مولوی برہان الدین جیلمی وہابیوں کا عالم تھا، یقین جانے برہان الدین جیلمی وہابیوں کا عالم تھا، اپنی مسجد کے نمازیوں سمیت یہ مرزا قادیانی کے جا کے مرید ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی جناب وہ پیروکار بن گیا، رفع دین کرنے والا وہابی تھا۔ اسی طرح مولوی احسن امروہی غیر مقلدین اہل حدیث وہابیوں کا عالم تھا، وہ جا کے مرزا قادیانی کے مرید ہو گیا۔ کتنے نام میں آپ کو بتاؤں؟ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، ڈاکٹر بشارت احمد، نور الدین بہروی ہو گیا، احسن امروہی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کتنے نام ہیں کہ جو کہ غیر مقلد وہابی تھے، رفع دین کرنے والے، وہ مرزا قادیانی کے جا کے پیروکار بنے ہیں۔
تو سب سے زیادہ ماننے والے جو نا مرزا قادیانی کو وہ وہاں بھی رفع دین کرنے والے تھے، اور دنیا کا اتنا بڑا بدترین جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے جی کہ جو رفع دین کرنے والے وہ تو قادیانی نہیں ہو سکتے، چانس نہیں ہے، جو نہ کرنے والے ان کے چانس ہیں، جبکہ مرزا قادیانی کو ماننے والے وہی تھے جو رفع دین کرنے والے تھے۔ ایک حوالہ میں پیش کر، والے تو 20 ہیں، ایک حوالہ مرزا قادیانی کے مرید ڈاکٹر بشارت احمد کی کتاب بشارت احمدیہ کے صفحہ نمبر 9 سے پیش کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر بشارت احمد لکھتا ہے کہ اہل حدیث کا ایک بڑا حصہ احمدی ہو کر حکیم حسام الدین مرحوم کی مسجد میں منتقل ہو چکا تھا۔ کن کا؟ اہل حدیث کا۔ اور رفع دین کرنے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ لکھتا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب، یہ وہی عبد الکریم ہے جس نے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت پہ اکسایا تھا، لکھتا ہے مولوی عبد الکریم صاحب اہل حدیث کے امام بیعت کر چکے تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ دیکھو چہرہ پر کیا نور برس رہا ہے۔ یہ عبد الکریم سیالکوٹی ہے، غیر مقلد وہابی مولوی۔ اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 11 میں بھی اسی طریقے سے بہت سارے اس پر حوالہ جات موجود ہیں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ رفع دین کرنے والے تھے۔